اسلام میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ جس جنگ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یوم الفرقان، جس کو اللہ کا قرآن یوم فرقان کہتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی لڑائی، مخلص اور غیر مخلص میں فرق کرنے والی لڑائی، متقی اور غیر متقی لوگوں میں فرق کرنے والی جنگ، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ جہاد امت کے سامنے آتا ہے۔ ادھر رسول اللہ کو اطلاع ملتی ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، جس کے اندر کافی ساز و سامان ہے، کافی مال تجارت ہے، جو تمام کا تمام مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ چلو اس قافلے کو روکتے ہیں، شاید اللہ تعالی ہمیں مال غنیمت عطا فرما دے۔ صحابہ کو لے کر رسول اللہ مدینہ سے نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو خطرہ لگا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا راستہ روکے گا، ہر آنے جانے والے سے پوچھتا تھا، تو اس کو اطلاع ملی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیرے خلاف نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے جلدی سے زمزم غفاری کو اجرت دے کر بھیجا کہ جاؤ مکہ جلدی پہنچو، ابو جہل کو اطلاع کرو کہ تمہارا تجارتی قافلہ لٹنے والا ہے، مدد کے لیے پہنچو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ کی سرزمین سے نکلتے ہیں۔ مدینہ سے نکل کر 1 میل کا سفر طے کیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو روکا، قافلے کا جائزہ لیا، وہاں پر جو ہے وہ بچوں کا جذبہ جہاد بھی سامنے آیا۔ آج ہمارے بچوں کے جذبات کیا ہیں؟ آج ہمارے بچوں کے جذبات کھیل کود کے لیے ہوں گے، آج ہمارے بچوں کے جذبات کھیل کے لیے بےتاب ہوں گے، ڈرامے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے، میچ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے، سرکسیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ آؤ نا صحابہ کے بچوں کا جذبہ تو دیکھو، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت معاذ اور معوذ بھی حاضر ہوتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام بچوں کا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اجازت عطا کر دی جائے۔ ہمارے بچوں کی زبان پر تو جہاد کا نام تک نہیں آتا، وہ جہاد کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی زبان پر بچے تو دور کی بات ہے، ہمارے نوجوان یہ بھی جہاد کا نام آج سننے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ کے بچے بےتاب ہیں جہاد کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے رسول اللہ سے اجازتیں طلب کر رہے ہیں۔ اور میرا بھائی یہ کب جذبات بنیں گے؟ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، جب ہمارے بچے یہ سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب ہمارے بچے تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس کو قتل کرنے والے 2 بچے ہی تو تھے، اس کی گردن اتارنے والے 2 بچے ہی تو تھے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبات کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اصول تھا، وہ جس کو بھی اپنی فوج میں جس مجاہد کو بھرتی کرتا، اس نے اس کے لیے ایک وقت رکھا ہوا تھا کہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو،
سیرت کا مطالعہ کرو. جہاد کے دوران بھی ہر مجاہد کے لیے لازم تھا کہ سیرت کا مطالعہ کرو، مجاہدین کا مطالعہ کرو. دیکھو صحابہ نے جنگیں کیسے لڑی تھی، صحابہ نے فتوحات کیسے حاصل کی تھی، وہ کون سی قوت اور طاقت ان کو حاصل تھی کہ وہ کم تعداد میں زیادہ تعداد پر غالب آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. آج کیا بات ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن آج غزہ اور فلسطین کے بچے تڑپتے ہوئے جانے دے رہے ہیں، ہم جہاد کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں. ہماری حالت تو یہ بن چکی ہے کہ جو فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتا ہے ہم ان پہ لاٹھیاں چلا رہے ہیں، جو فلسطین کا جھنڈا لہراتا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو ان کے حق میں بات کرتا ہے اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. میاں کل قیامت کا دن ہوگا، ان بچوں کے ہاتھ ہوں گے، ہم مسلمانوں کا گریبان ہوگا، اللہ کی عدالت میں ہوں گے. کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے پیغمبر کو؟ کیا منہ دکھائیں گے صحابہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے ان حضرات کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ اسلام کی دولت ہمارے حوالے کی ہے؟ آج ہم دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئے، آج دنیا ہمارے دلوں میں اس قدر چھا گئی کہ جہاد کا نام سننا بھی ہمارے ہاں جرم بن گیا. تو آؤ نا میرے بھائی جنگ بدر کا مطالعہ کرو. آپ کو وہاں پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے الفاظ بھی سنائی دیں گے، جنہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کو پتا چلا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہو چکا ہے، ہم 313 کی تعداد میں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، ساز و سامان بھی نہیں ہے، وہ ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، وہ جدید اسلحہ لے کر آ رہا ہے. رسول اللہ نے مشورہ طلب کر لیا، فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ اب جنگ کریں یا مدینہ کو واپس چلیں؟ سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس جانے کے لیے نہیں نکلے، جان دے دیں گے لیکن مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. ادھر صدیق بیٹھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑنے کو تیار ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم لبیک کہہ کر آگے بڑھنے کو تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں کی طرح جواب نہیں دیں گے. اذهب انت وربك فقاتلا اننا ہاہنا قاعدون. جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا موسیٰ کلیم اللہ کو کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں. نانا اللہ کے رسول انہا معکم، آپ لڑنے کے لیے قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلح کے لیے قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اگر دریا میں کودنے کا حکم دیں گے ہم تیار ہیں، آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم تیار ہیں. حضرت مقداد بیٹھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو مجھ محمد کو مشورہ دو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ہم انصار کی طرف توجہ کر رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ ہم انصار کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں تمام کے تمام آپ کے قدم بقدم لڑنے کو تیار ہیں. یہ جذبے تھے صحابہ کے. یہ کیسے جذبے آئیں گے؟ جب یہ مطالعہ کریں گے، جب یہ پڑھیں گے کہ حضرت سعد کی تقریر کیا تھی، حضرت مقداد کی تقریر کیا تھی.
رسول اللہ خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، اے میرے پیغمبر ان صحابہ کو لے کر آگے بڑھیے گا، میں خدا نے ان کے جذبات کو دیکھا ہے، میں خدا ان کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل کر رہا۔ جاؤ بدر کے میدان میں، آج بھی وہ جبل رحمت تمہیں نظر آئے گا جہاں پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے، آج بھی وہاں پہ انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کے فرشتے کب آتے ہیں؟ جب حضرت مقداد کی طرح، حضرت سعد کی طرح جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آؤ آج غزہ والوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کرو، فلسطین والوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھو فیصل آباد میں ایک نوجوان کے گلے پر وہ ڈور پھری، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، خاندان لٹ گیا، بہت برا ہوا، ہم ان کے غم میں شریک ہیں، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے۔ ایک بچے کے گردن پر ڈور پھری، پتنگ کا بائیکاٹ شروع ہو گیا، پتنگ والوں پہ چھاپے پڑنے شروع ہو گئے۔ اے مسلمان، غزہ کے بچے کٹ رہے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کو تو پھر بھی تیار نہیں ہے۔ جس طرح پتنگ کا بائیکاٹ کر رہے ہو کہ ہمارے نوجوان مر رہے ہیں، غزہ کے بچے تڑپ رہے ہیں، ان کی حمایت میں تم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔